نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات، اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت زبان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں قرآن میں فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں، ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے؟ حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زبان دے کر کے ہم پر یہ پابندی عائد کی ہے کہ ہم اس سے سیدھی، سچی اور حق پر مبنی گفتگو کریں، اس کا جائز استعمال کریں، اس کے ناجائز استعمال سے بچیں، اچھی گفتگو کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور مقام پر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، فرمایا ایمان والو، تم اللہ سے ڈرتے رہو اور درست بات کہا کرو، وہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ حضرات، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو، ایمان والوں کو دو باتوں کا حکم دیا ہے، اور ان دو باتوں کا حکم دینے کے بعد ان کا اجر بھی ذکر کیا ہے۔ پہلی بات کہ تم نے اللہ سے ڈرنا ہے، تم نے صرف اپنے رب کے کائنات سے ڈرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے ڈرتے ہوئے۔ اور دوسری بات کہ تم نے سیدھی اور سچی گفتگو کرنی ہے، حق والی گفتگو کرنی ہے اس زبان سے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے ان دو باتوں کا حکم دینے کے بعد ان کا فائدہ بھی ذکر کیا کہ اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، سچی بات کرتے رہو گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو سنوار دیں گے، تمہارے کام درست کر دیں گے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو ختم کر دیں گے۔ حضرات، اگر ہم یہ دو فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ان دو حکموں پر عمل کرنا ہوگا، اللہ سے بھی ڈرنا ہوگا اور زبان سے سچی بات کرنی ہوگی۔ حضرات، انسان کے جسم میں زبان کی کیا حیثیت ہے، اس کے جائز اور ناجائز استعمال پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے، اس کا اندازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سے لگایا جا سکتا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب ابن آدم طلوع کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء انتہائی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ زبان سے التجا کرتے ہیں، التماس کرتے ہیں کہ تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ ہم تمہارے ساتھ معلق ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ اگر تم سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی رہے گی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ حضرات، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان کے تمام جسم کے اعضاء کی اصلاح و عدم کا دار و مدار زبان پہ ہے۔ اگر زبان سیدھی ہے تو باقی اعضاء بھی ٹھیک ہیں، اگر زبان ہماری سیدھی نہیں، زبان اچھی نہیں، ہماری گفتگو اچھی نہیں تو باقی تمام کے تمام بھی اعضاء سیدھے نہیں ہیں۔ حضرات، کوئی شخص اگر وہ زبان سے اچھی گفتگو نہیں کر سکتا، اچھے الفاظ نہیں نکال سکتا، تو اس کے بارے میں حکم بھی یہی ہے کہ وہ خاموش رہے۔ حضرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے صحیح البخاری کی، آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو شخص اللہ اور آخر کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو وہ خیر ہی کی بات کرے، اچھی بات کرے، اچھی گفتگو کرے۔ اگر وہ یہ نہیں کر سکتا او لیصمت، پھر وہ خاموش رہے، وہ کچھ بولے نا۔ حضرات، خیر کی گفتگو سے مراد ہر ایسی بات جس سے اللہ راضی ہو، مثلا اللہ کا ذکر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اچھی باتیں، قرآن و حدیث کی بات۔ اگر وہ یہ شخص نہیں کر سکتا تو اپنی زبان کو کنٹرول رکھے۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا شریعت کے احکامات میری کمزوری کی وجہ سے مجھ پر غالب آ چکے ہیں، لہذا آپ مجھے کوئی آسان سا کام بتا دیں جس پر میں ہمیشہ عمل کرتا رہوں۔
جامع ترمذی کی حدیث ہے یہ. وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جس پر میں ہمیشہ ہی کروں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رہے. حضرات مطلب کہ انسان کی زبان کا استعمال ہمیشہ اچھا ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، اس پہ ہمیشہ اچھائی والی چیز ہونی چاہیے، اس پہ بری گفتگو نہیں ہونی چاہیے. اور حضرات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ اگر بندہ سچ بولے گا، اچھی گفتگو کرے گا اور بری گفتگو نہیں کرے گا، خاموش رہے گا، تو وہ شخص نجات پا گیا، کامیاب ہو گیا. صحیح جامع ترمذی کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جو شخص خاموش رہا وہ نجات پا گیا. اور حضرات انسان جب بولتا ہے تو وہ سوچتا نہیں کہ میں کیا گفتگو کر رہا ہوں، حالانکہ اللہ قرآن میں اس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ تمہارے کاندھوں پہ 2 اللہ نے فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں جو تمہاری اچھی گفتگو بھی لکھتے ہیں اور بری بھی لکھتے ہیں. تو حضرات ہمیں چاہیے کہ ہم جب بولیں سوچ سمجھ کر بولیں، اچھی گفتگو کریں. یہ نہ ہو کہ ہمارے اعمال نامے میں برائیاں لکھی جائیں، اچھائیاں نہ لکھی جائیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.